میرے اسٹیج پہ موجود تمام معزز حاضرین، خصوصی طور پہ میرے سلطان العارفین کے جگر گوشائے سلطان عارفین پیر حضرت قمر سلطان صاحب، عامر سلطان صاحب، مرید سلطان صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے پیر خالد سلطان صاحب کے صاحبزادہ دونوں بیٹے تشریف فرما ہیں، ان کو میں آپ سب کی طرف سے چوئی سرور صاحب چونکہ میزبان ہیں اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جو ہیں وہ خصوصی طور پہ کراچی سے یہاں تشریف لائے ہیں، تو قبلہ سٹیج پہ موجود جتنے بھی ہمارے حاضرین ہیں آپ کے اس لیے شکر گزار ہیں کہ صف تو تھی ہماری اور دعا کرنے کے لیے آپ آئے کراچی سے، اور قمر سلطان صاحب کا تو اس لیے بنتا تھا کہ ان کی جد کے اندر کیونکہ اوانو کی ایک گدی سلطان باؤ صاحب کے ساتھ جڑا ہمارا جو نسبت اور خون اور شناخت کا رشتہ ہے، لیکن شہنشاہ نقوی صاحب کے ہم سیدوں کے جو غلام رہے ہیں، اوانو کے غازی کی اولاد ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سیدوں کی غلامی سے پیچھے ہٹیں، کیونکہ امتی ہم نبی آخر الزمان فخر انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور ان کے حرمت کے پہرے دار جو ہیں ہم ان پہ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، اور یہ جتنے افراد آج تشریف فرما ہے ان سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی مشن اور ایک ہی نظریہ ہے کہ جو سب سے پہلے اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی سیاسی نعرے نہیں چلیں گے یہاں، چونکہ اچھا انسان بنانے میں ہمارے یہ جو دینی رہبر اور رہنما ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر اچھا مسلمان بنانے میں ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہماری قوم کو ان کی رہنمائی ہر وقت دستیاب رہنی چاہیے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم گروپوں میں بٹ گئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم مسلک میں بٹ گئے ہیں، لیکن اصل کام جو ہمارا ہے ہم بھول گئے ہیں کہ جس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں وہ سب سے پہلے اس انسانیت کا درس دیتے ہیں جسے ہم بھول گئے ہیں، جس میں محبت سب سے پہلے، امن اور سلامتی، اور اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے کا جو درس ہے اس کو عام کرنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج میری والدہ محترمہ کے لیے آپ سب تشریف لائے ہیں، میں، میرا سارا خاندان، میرے عزیز و اقارب اور میرے تمام ساتھی آپ سب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ امن کی خواہش ہے، اس علاقے سے نفرتوں کو مٹانے کا جو جذبہ ہے، سب کو یکجا کر کے ایک اللہ اور اس کے رسول کے حقیقی مشن کے ساتھ چلانے کا جو ہمارا مقصد ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں، اور قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، آپ نے کربلا سے میرے والدہ کے لیے دعا کرائی، میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ پیر قمر سلطان صاحب، سلطان باؤ کے اندر جب کوئی آتا ہے، داتا حضور کے پاس جب کوئی جاتا ہے، یا ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام کائنات میں بستے ہیں، کسی نے اپنے در کے باہر یہ لکھ کے نہیں لگایا تھا کہ یہ صرف یہاں شیعہ آ سکتا ہے،
یا یہاں صرف سنی آ سکتا ہے، وہ فقیر ہی کیا ہے جو اپنے آنے والوں کو گروہوں میں، مسلک میں، مذہب میں تقسیم کرے۔ فقیر کا کام ہی سب کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو آج آپ جس درگاہ سے آئے ہیں اس درگاہ نے سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ پیغام جو ہمارا سلطان العارفین کا ہے کہ ہم سب نے مل کے اس ملک کی اس نہ صرف حفاظت کرنی ہے بلکہ مل کے پاکستان مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں آپ سب کی تشریف آوری پہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جو ہمارے پیر خالد سلطان صاحب کے صاحبزادہ صاحب یہاں خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، کیونکہ دو شخصیات پیر فیاض الحسن صاحب بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ان کی نمائندگی پیر خالد سلطان اور ان کے صاحبزادے یہاں کر رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ 2 منٹ آپ سے بات کریں، کیونکہ نماز مغرب کا وقت ہے اور اذان کا وقت ہے، تو ہم اس محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے امن کے لیے، دوستی کے لیے، بھائی چارے کے لیے یہاں پہ محنت کی اور سب کو اکٹھا کیا۔ چوئی سرور صاحب، میں اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جن مصروفیات سے نکل کے یہاں آئے ہیں، جو لیڈرشپ یہاں آئی ہے، یقین مانیں کہ ان کو دعوت ہم نے نہیں دی۔ جس نے پڑھا، جس نے سنا، ایون کہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی، یہ سب میری والدہ کی دعا کے لیے یہاں تشریف لانا چاہتے تھے، تو آپ سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا اصل کام ہے، جو قبلہ نے جس کی نشاندہی کی کہ سیاستدان اگر یہ تہیہ کر لیں، جو لیڈر ہیں، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، وہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے قوم کو اکٹھا کرنا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ ہم تقسیم ہو کے اس پاکستان کو کمزور کرنے کی جو سازشیں ہیں ہم ان کو شکست نہ دے سکیں۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مل کے اس قائد اعظم کے پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔